السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سنائیں گے کہ نظر بد کا علاج کیسے کیا جائے، اور جب ہم نیند میں ڈر جائیں تو کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دوستو، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ جن و شیاطین کی جانب سے تکلیف میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تو والدین کو چاہیے کہ وہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ کچھ صورتیں اور دعائیں پڑھ کر انہیں دم کرے یا کسی سے دم کروائے۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد پوری سورہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر پوری سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ مریض کے جسم کو دائیں ہاتھ سے چھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: اللہم رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے انسانوں کے رب، بیماری کو دور کر دے، شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے۔ ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ جن و شیاطین، جادو، تعویذ، گنڈوں اور نظر بد وغیرہ کے علاج دم کی تفصیلات کے لیے دیکھیں۔ تو اگر یہ ایسا معاملہ آ جائے تو ہمیں تعویذ گردن میں نہیں پہننا چاہیے، بلکہ اس کو قرآنی آیات دم کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ دعا پڑھ کے ہم ہی دم کریں، اور اس کے علاوہ دعا پڑھ کے دھاگے پہ دم کر کے اس کو گڑھا لگا کے تعویذ بنا کر کے اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من علق تمیمۃ فقد اشرک، رواہ ترمذی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے تمیمہ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ فقد اشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے شرک کیا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے گلے میں تعویذ دیکھا اور کہا: ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس تعویذ کو بخار کی وجہ سے پہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تعویذ کو اتار دو، یہ تمہارے تکلیف میں اور زیادہ کرے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اسی حالت میں مر جاؤ گے تو محمد یعنی میں صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ صحابی تعویذ کو اتار دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعویذ، گنڈا، دھاگا یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ جو قرآنی آیات ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہی دعا پڑھ کے ہم مریض پہ دم کریں اور کسی کے چکر میں نہ پڑے۔ تو نظر بد کا علاج ہے، نظر بد کی تاثیر برحق ہے، نظر لگنا یہ برحق ہے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العین حق، یعنی نظر برحق ہے،
نظر لگنا برحق ہے وہ لگنا ہی ہے، اس لیے کہ کسی خوبصورت چیز یا خوبصورت بچے کو دیکھیں تو ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ اگر بدنصیبی سے کوئی بچہ نظر بد کا شکار ہو گیا تو والدین دونوں دعاؤں کو 3 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرے تو ضرور شفا حاصل ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا تھا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے تمام کلمات کے ذریعے حفاظت حاصل کرتا ہوں ہر شیطان اور ایذا دینے والے جانور اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ اور دوسری دعا یہ ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ جو دعا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے، ان دونوں دعاؤں کو پڑھ کے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور دوسری دعا جو میں نے بتائی بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ دونوں دعائیں پڑھ کے مریض پہ دم کرے۔ آئیے اس دعا کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں۔ میں اللہ کا نام لے کر تم پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دے، اور ہر شر سے جو تکلیف دے، نفس کی شرارت سے یا نظر بد کی حسد سے۔ اللہ تمہیں شفا دے، میں اللہ کے نام سے تم پر دم کرتا ہوں۔ اس دعا کا مطلب ہے جسم کے اندر کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہو، اس کا علاج ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ اگر عام جسمانی تکلیف ہو تو نیچے دیے گئے دعا کو ضرور پڑھیں۔ آئیے وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر۔ اس کا مطلب یہ ہے میں اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس تکلیف سے جو تم محسوس کر رہے ہو اور جس کا تمہیں اندیشہ ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ دوسری دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے میں اللہ رب العالمین کی کلمات کاملہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ کم از کم یہ دعا بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ تیسری دعا کیا ہے؟ تیسری دعا یہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اللہ عظیم سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ تمہیں شفا دے۔ کم از کم یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرے۔ یہ تمام دعائیں جو بتائی گئی ہیں، یہ تمام دعا کو پڑھ کے دم کرے۔ کون سی دعا کتنی بار پڑھنی ہے میں نے بتا دیا۔ جب ہم نیند میں ڈر جاتے ہیں تو کیا کریں؟ نیند میں ڈرنے کے بعد ہم گھبرا جاتے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے۔ بچے اگر حالت نیند میں ڈر جائے یا کوئی بھی ڈر جائے تو جو دعا میں بتا رہا ہوں اس دعا کو پڑھ کر جسم پہ دم کریں گے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے اوپر پھیر لیں گے
تو اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان وان یحضرون۔ یہ دعا ہے، پھر سے دعا سنیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا پڑھ کر آپ جب ڈر جائیں نیند کے حالت میں تو یہ دعا اپنے جسم پر دم کرے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے کلمات کاملہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب و عقاب سے، اس کے غصے سے، اس کے بندوں کی شر، شیاطین کے وسوسوں سے، خیالات سے، اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے کے شر سے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز قرآن و حدیث کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔